پاک فوج کا لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر آج رات متعدد مقامات پر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نکیال، کھوئی-رٹا، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستانی فوج نے ان سیکٹرز میں دشمن کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ فوج پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار اور پرعزم ہے۔ سیکیورٹی ذرائع پاکستان پرامن ملک اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان پاک فوج نے دشمن پر بھرپور واضح کر دیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی سلامتی پر سیاسی جماعتوں کے ارکان کے ساتھ ان کیمرہ سیشن۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور پر غور۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ کا بائیکاٹ۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی یکجہتی کے اظہار کو بانی پی ٹی آئی کی شرکت سے مشروط کرنا کوتاہ اندیشی ہے۔ یہ حب الوطنی کو مشروط کرنے کے مترادف ہے۔ وطن اور ملک کی سلامتی شخصیات اور لیڈرشپ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پلوامہ کے وقت ہماری قیادت بانی پی ٹی آئی کی فرمائش پر قید تھی۔ جیلوں سے باہر قیادت نے بانی کی بلائی بریفنگ میں شرکت کی تھی۔ ہم نے قومی اتحاد میں رخنہ نہیں ڈالا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، ہر وقت ملک کا بائیکاٹ، یہ یہی کر سکتے ہیں، یہ کبھی پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے۔ وزیر اطلاعات عطا پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید۔ بغیر کسی ثبوت پہلگام سے پاکستان کو جوڑنے کی ہر کوشش واضح طور پر مسترد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشین نائب منصب انوار ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کے اشتعال انگیز رویے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا بھارتی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار۔ واقعے کے پس پردہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے بین الاقوامی، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی پیشکش کو دہرایا۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر میں مذمت کی ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی مغربی سرحد پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ پاکستان اس طرح کے تنازع میں الجھا نہیں چاہتا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی پیش رفت پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارت کی اشتعال انگیزیاں۔ پاکستان کا باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ سلامتی کونسل میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ سلامتی کونسل کو بھارت کی جارحانہ اقدامات اور اشتعال انگیزی سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدامات کو اجاگر کرے گا۔ بھارت کی جانب سے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسد گیلانی سمیت پاکستان کے ایرانی سفیر اور دیگر سینئر حکام نے استقبال کیا۔ عباس وراقچی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بھی شیڈیول۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد اسلام آباد سے بھارت بھی جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے خلاف بھارت کے
بے بنیاد الزامات سے آگاہ کیا۔ سنتاس معاہدے کو التوا میں رکھنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کی مذمت۔ علاقۂ یمن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی پیشکش سے بھی آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور، کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی سے گریز کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد۔ ملیشین وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ بھارت کشیدگی نہ بڑھائے، پاکستان سے بات چیت کرے۔ روس کا دو ٹوک موقف۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو امن کا حامی ہے، بھارت کشیدگی بڑھانے کے بجائے پاکستان سے مذاکرات کرے۔ شملہ معاہدہ اور لاہور ایگریمنٹ کی روشنی میں دونوں ملکوں کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خلیج تعاون کونسل کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی کا یہ کہنا ہے کہ فریقین تحمل سے کام لیتے ہوئے فوری مذاکرات شروع کریں۔ جاسم البدیوی کا اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ پاک بھارت کشیدگی پر او آئی سی کا اظہار تشویش۔ پاکستان اور بھارت کو تحمل سے رہنے اور مذاکرات کی بحالی پر زور۔ باہمی اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ۔ او آئی سی جنرل سیکریٹریٹ کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے پر زور۔ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر حملے۔ او آئی سی مستقل انسانی حقوق کمیشن کا گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی حکومت سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے اور نفرت انگیز جرائم میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ جموں و کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ روس میں پاکستان کے سفیر محمد خالد جمالی نے بھارت کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل کا عندیہ۔ محمد خالد جمالی کا کہنا ہے کہ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع میں جوہری اور روایتی طاقت دونوں استعمال کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عمان کا ایک روزہ سرکاری دورہ۔ عمانی ہم منصب سید حمود بن فیصل البوسیدی سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور ہم خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ پاک عمان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستانیوں کو عمان کے ویزے کے حصول میں مسائل پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ عمان کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے باہمی اشتراکات بڑھانے پر بات چیت۔ واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب۔ خواتین و بچے سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ شرکاء کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ کراچی سے آئے علماء کرام کے وفد نے بھی واگا بارڈر پر پریڈ دیکھی۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے۔ مفتی عبدالرحیم کی میڈیا ٹاک۔ مفتی منیب کی بھارتی ابھی جارحیت، جنگی جنون، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی مذمت۔ ہم اپنے حصے کے پانی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تمام پاکستانی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ میں بھارت ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر چکا ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا فلسطین ملین مارچ سے خطاب۔ کہا کہ اسرائیل اور بھارت ریاستی دہشت گردی کے مجرم ہیں۔ بھارت کا کشمیر اور اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے۔
جارحیت میں پہل کی صورت میں جو جواب ہے وہ مودی کی عقل اور فہم سے بھی زیادہ خوفناک اور طاقتور ہوگا. پاکستانی اور کشمیری قوم اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں تو اس وقت جو ہے نا پانے کی بجائے جو قوم ہے سچویشن کو انجوائے کر رہی ہے. بھارت نے جارحیت کی تو جواب مودی کی عقل و فہم سے زیادہ ہوگا. شروع مودی کرے گا، ختم ہم کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تنبیہ. مودی نے تقسیم پاکستان قوم کو اکٹھا کر دیا. مودی سمجھ لیں ہماری یوتھ جنگ سے گھبرائی نہیں ہے، انجوائے کر رہی ہے. مدارس کی بندش معمول کا عمل ہے، ممکنہ سرجیکل اسٹرائک سے کوئی تعلق نہیں. 10 سے 15 روز میں آزاد کشمیر میں مدارس کھل جائیں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو.